نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وإن الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وإنہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، کتاب مقدس قرآن حکیم علوم نبوت کی وہ اہم ترین کتاب ہے جو انسانیت اور اس کے متعلقات کے بارے میں صحیح علم، درست فکر اور انسانیت میں سمجھ اور شعور پیدا کرنے والے امور کی نشاندہی کرتا ہے۔ دنیا میں انسان ترقی کرتا ہے اعلیٰ علوم سے، علمی منہج سے، علم کی اساس پر صحیح اور درست عملی امور سے انجام دینے سے۔ ہر انسانی معاشرے کی بنیادی خواہش یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ وہ ترقی کرے، کامیابی حاصل کرے، تنزل سے نکل کر بلندی کی طرف جائے، پستی سے نکل کر کامیابی کی طرف سفر طے کرے۔ یہ انسان کا فطری تقاضا ہے، سوائے ان انسانوں کے جو مجنون ہیں، مخبوط الحواس ہیں اور سماج سے متعلق بنیادی اساسی امور اور انسانی تقاضوں سے غافل ہے۔ ورنہ ہر انسان جو سمجھ بوجھ کسی درجے میں عقل و شعور، اس کے حواس اور اس کے عقل اور فعل درست زاویے پر کام کر رہے ہیں تو وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنی پست حالت سے نکل کر بلندی کی طرف سفر کرے۔ اب یہ بلندی کیا ہے؟ اس بلندی کا معیار کیا ہے؟ ترقی کی بنیاد کیا ہے؟ دنیا بھر میں یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اس کی اساس علوم ہے۔ علم انسان کے اندر ایک نئی روشنی پیدا کرتا ہے اور اس روشنی کے نتیجے میں انسان معاملات کو سمجھ کر پورے استقامت اور جدوجہد اور کوشش سے اس کے مطابق عمل درآمد کرتا ہے۔ انسان کے پاس اگر علم نہ ہو، علوم کی طاقت نہ ہو، تو وہ ترقیات کے منازل طے نہیں کر سکتا۔ جہالت اور لا علمی انسانیت کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ جہالت کو دور کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام دنیا میں آئے ہیں اور ان پر جو علوم نازل ہوئے ہیں، اللہ نے ان کے ذریعے سے انسانیت کو جو علم عطا کیے ہیں
ان کی قدر کرنا اور انہیں سمجھنا اور اس کی روشنی میں اپنے لیے لائحہ عمل تیار کرنا، یہی انسانیت کی ترقی ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ان انسانوں کے علوم کی قدر کرتے ہیں جو جینیس ہوتے ہیں، جو کسی بھی شعبے میں نئے علمی اظہارات کر کے، نئے راستے کھول کر علم و شعور کی نئی شمع روشن کرتے ہیں، لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں۔ میڈیکل سائنسز میں لے لیں، فزکس میں لے لیں، کیمسٹری میں لے لیں، انجینئرنگ کے شعبے میں لے لیں، جن لوگوں نے علوم کے نئے زاویے روشن کیے ہیں، علم و شعور کی شمع جلائی ہے اور اس علم سے انسانیت کو فائدہ پہنچا ہے، تو انسانیت اسے قبول کر لیتی ہے، خواہ وہ علم کی دریافت کرنے والا فرد کسی مذہب، کسی نسل، کسی علاقے، کسی خطے کا ہو۔ انسانیت کے فائدے کا علم ہے تو انسان اسے ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کا کس نسل سے تعلق ہے، کس مذہب سے تعلق ہے۔ انبیاء علیہم السلام ان تمام جینیس اپنے اپنے شعبے کے لوگوں سے بہت زیادہ اعلیٰ درجے کے انسان ہیں۔ آپ کی عقل، آپ کا قلب، آپ کا نفس، آپ کا جسم مبارک، وہ دنیا کے تمام جینیس انسانوں سے زیادہ اعلیٰ درجے کا ہے، معیارات بھی اعلیٰ درجے کے ہیں، اس لیے کہ آپ پوری انسانیت کے لیے رہنما بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کے واسطے سے ہی انسانیت کو علوم عطا کیے گئے ہیں۔ انسانیت پر علوم کا فیضان اور اس کی بارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے میں ہی زیادہ تر ہوئی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ نے فرمایا ہے کہ ذرا انسانی تاریخ کا مطالعہ کرو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک کے زمانے میں انسانیت کے ارتقاء کی نوعیت کیا رہی ہے۔ 7-8 ہزار سال میں انسانیت نے جو علوم سیکھے، جو ارتفاقات استعمال کیے، اس میں نئی ترقیات ان کے ذہنوں میں آئیں، اور ایک طرف یہ 1500 سالہ دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا، اس 1500 سال میں انسانی معاشروں میں جو انقلابات آئے، تبدیلیاں آئیں، نئے ارتفاقات پیدا ہوئے، نئے علوم دریافت ہوئے، تو یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ نے جو علوم نبوت اس دنیا میں قائم کیے اور اس کے اثرات انسانی دماغوں پر بحیثیت مجموعی جو مرتسم ہوئے، نقش ہوئے، اور پھر ہر دور کے انسان نے ان علوم کے اندر انوویشن کی، ترقی کی، نئے پہلو دریافت کیے، اس کی تاریخ پچھلے 7000 سال سے انسانی تاریخ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی ہے اس میں نہیں ہے۔ تو علوم جو قرآن حکیم کی صورت میں یا احادیث مبارکہ کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کے سامنے آئے، وہ انسانیت کی مجموعی ترقی کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کتاب مقدس
ایک بنیادی کتاب ہے، اور پھر اس کے ذیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن فہمی کے لیے جو علوم الحدیث، علوم نبویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور اس کے نتیجے میں نئے علوم اس کی تشریح و تفصیل کے لیے وجود میں آئے، وہ بھی بے شمار ہے۔ مسلمان تبھی کامیاب ہوگا جب وہ ان علوم القرآن اور علوم الحدیث کی اساس پر انسانیت کی ترقی کے جو علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس دنیا میں بھیجے ہیں، ان کا صحیح فہم اور شعور حاصل کرے۔ رسمی محدود ذہن، پستی اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ علوم کو سمجھنا ناقص سمجھ کے ساتھ، یہ ترقی کے بجائے تنزل کی طرف لے جاتا ہے۔ آج ہمارے 300 سال سے مسلمان کے تنزل کا بنیادی سبب علوم القرآن اور علوم الحدیث کی اساس پر جو نئے علوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کرائے، ان کا فہم نہیں رہا، ان کے ساتھ بس ایک رسمی تعلق ہے، بجھا بجھا سا، مردہ سا، جمود کا شکار، تنگ نظری لیے ہوئے، روشن خیالی سے انتہائی دور، جرأت اور ہمت، غلبے اور عزت و افتخار سے محروم، سہمے سے مسلمان، نہ سیاست کا شعور، نہ معیشت کا شعور، نہ سوسائٹی سے متعلق امور کے حوالے سے کوئی جرأت اور ہمت، علمی پستی، علمی محتاجگی اور بیچارگی کی حالت میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے، ان کے علوم سے متعلق کوئی گفتگو کی جاتی ہے، تو وہ اس اعلیٰ ترین علوم نبوت کا مرتبہ گرا دیتی ہے۔ کمزور آدمی اعلیٰ چیز کو حاصل کر لے تو سنبھالی نہیں جاتی، اس سے برداشت ہی نہیں ہوتی، وہ اس علم کو بھی پست بنا دیتا ہے۔ بلند علم کے لیے بلند عقل، بلند شعور، بلند ہمتی ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ پست دماغوں کو نہیں دینی چاہیے، ان کے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ بات کو سمجھ سکے، اس کا کچھ سے کچھ مطلب بنا دیتے ہیں، ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، استعداد ہی نہیں ہوتی۔ اعلیٰ علم کے لیے اعلیٰ دماغوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن میں جرأت ہو، ہمت ہو۔ علم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک علم اٹھا لیتا ہے، جو علم نازل ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ علم دنیا میں رہتا ہے۔ تورات نازل کی، تورات رہی ہے، انجیل نازل کی، رہ رہی ہے، قرآن نازل کیا، قیامت تک رہے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ نے دلوں سے قرآن اٹھا لے گا، قرآن تو رہے گا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء، علم اٹھا لیتا ہے علماء کے اٹھا لینے سے، جو اس علم کے مطابق جرأت و ہمت، عقل و شعور، فہم و بصیرت کے ساتھ اس علم کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، وہ دنیا سے جب چلے جاتے ہیں اور ان کے بعد ان کے جانشین ایسے لوگ بنتے ہیں کہ لوگ
اپنے سربراہ گمراہ لوگوں کو بنا لیتے ہیں، جاہلوں کو بنا لیتے ہیں، ان کے رؤوس جہال بن جاتے ہیں۔ وہ اس اعلیٰ علم کو اس نہج سے پستی کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ سننے والے کے دماغ میں اس کی جو اصل قلال واقعی حیثیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضلوا و اضلوا، وہ خود بھی چونکہ پس دماغ کے ہوتے ہیں، تو جو انہوں نے خود تشریح علماء کے بغیر کی ہے، علماء محققین کے بغیر، اس کے نتیجے میں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم کے جو علوم ہیں ان کا صحیح تناظر میں سمجھنا علماء ربانیین، حکماء محققین، فقہاء و محدثین کے علوم کی اساس پر اس کا فہم حاصل کرنا، یہ آج مسلمانوں کی بنیادی ضرورت ہے۔ یہ جو 300 سال سے مسلمان پستی کی حالت میں، غربت و افلاس اور سیاسی بے چارگی، محتاجگی میں مبتلا ہے، اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ علم یعنی قرآن اٹھا لیا گیا ہے، قرآن تو موجود ہے، ہر گلی محلے مسجد نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ نہ یہ سبب ہے کہ وہ سیاہ ستہ کی 6 کتابیں اللہ نے اٹھا لی یہاں سے، یہ تو بالکل جب اللہ نے قیامت نازل کرنی ہے اور یہ کائنات تباہ و برباد کرنی ہے تو پھر قرآن اٹھا لیا جائے گا، اس کے انوارات سلب کر لیے جائیں گے۔ قرآن موجود ہے، فہم اس درجے کا نہیں۔ ابھی جو خطبے میں آیت تلاوت کی ہے یہ دراصل اسی علم و شعور کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ لو کانوا یعلمون، قرآن نے کہا کاش کہ یہ بات جان لیتے، علم حاصل کر لیتے۔ علم حاصل نہ کرنے کے نتیجے میں یہ دنیا کے کھیل تماشے میں مگن ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ العنکبوت کی ہے، اور اس آیت مبارکہ کا بنیادی موضوع اس انسانی معاشرے کے اندر اللہ سے تعلق اور اللہ کے تعلق سے انسانیت کی خدمت کی جدوجہد اور سٹرگل ہے۔ اس کے شروع میں اللہ نے فرمایا ہے کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ یہ سورت لوامیم میں سے ہے، یعنی وہ صورتیں جن کے شروع میں الف لام میم آیا ہے۔ الف لام میم جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات میں سے آیا ہے، سورۃ بقرہ ہو یا آل عمران ہو اور اسی سے ملتی جتلی جتنی صورتیں ہیں، یہ اس دنیا میں دین کے غلبے کا عالمی نظام خلافت کبریٰ کے سسٹم کو قائم کرنے کے لیے ان صورتوں میں بحث کی گئی ہے۔ اللہ کا وہ نور جو غیب سے نازل ہو کر اس مادی دنیا کے مادی نظاموں کو توڑ کر ان کو ایسی نہج پر قائم کرے جس سے انسانیت میں خدا پرستی اور انسان دوستی پیدا ہو۔ اس لیے ان صورتوں میں خاص طور پر بقرہ اور آل عمران میں اللہ سے سچے تعلق کے لیے ذکر و اذکار، صبر و شکر کی اہمیت، تہذیب نفس سے متعلق امور کے ساتھ ساتھ ارتفاقات سے متعلق جو امور ہے وہ ثانی ہو، ثالث ہو یا رابع ہو،
اقترابات سے متعلق امور ہے، وہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ خلافت کبریٰ کا عالمی نظام بیان کیا ان دونوں صورتوں۔ اب اسی کی تکمیل اور تتمیم میں یہ صورت مبارکہ ایک اہم بات بیان فرما رہی ہے کہ یہ تمام امور سر انجام دینے کے لیے جدوجہد ضروری ہے۔ صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے تو تمہاری کوئی آزمائش نہ کی جائے۔ احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ محض اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وہم لا یفتنون، انہیں فتنے میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، آزمائش نہیں کی جائے گی؟ نہیں، آزمائش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ضرور جاننا چاہتا ہے کہ کون سچا ہے اس ایمان کے دعوے میں اور کون جھوٹا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ ضرور بھی ضرور یہ جاننا چاہتا ہے کہ جو ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، جو اس عالمی حکومت قائم کرنے کی ایمانیات اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کو آزمائے کہ وہ کتنے پانی میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو اس صورت کا آغاز جدوجہد، آزمائشوں میں مجاہدانہ کردار اور جو ایمان لایا گیا ہے اس کے امتحان کے تناظر میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اور اس صورت کا اختتام بھی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا کہ جو ہمارے راستے میں جدوجہد اور کوشش کریں گے، اسٹرگل کریں گے، کردار ادا کریں گے، تو ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیں گے کہ پستی سے نکلنے کا کیا راستہ ہے، عزت اور ترقی کا کیا راستہ ہے، غلبے کا کیا راستہ ہے، انسانی مفادات کا راستہ کیا ہے، لنہدینہم سبلنا۔ اور اللہ پاک محسنین کے ساتھ ہے، جو واقعی اپنے فکر و عمل میں پوری صفت احسان کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کام کرنے والے ہوں گے، اللہ ان کے ساتھ۔ تو یہ اول اور آخر۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ صورتوں کا موضوع متعین کرنا ہو تو اس صورت کی ابتدائی آیات اور اس صورت کی آخری آیات کو ملا لو۔ اور عموماً قرآن کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ صورت کے شروع میں جو دعویٰ کرتا ہے اس کے دلائل پیش کرنے کے آخر میں اس دعوے کے بارے میں دوبارہ اس کو مختصر طور پر بیان کرتا ہے۔ یہ کتاب کے صورتیں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ابواب ہیں، اور ہر چیپٹر جب کسی کتاب کا لکھا جاتا ہے تو وہ چیپٹر اس کتاب کے بنیادی موضوع کے کسی ایک شعبے کے حوالے سے امور سمیٹتا ہے، اور جب چیپٹر کا آغاز کیا جاتا ہے تو جو بنیادی بات، بیانیہ، نظریہ، سوچ، علم چیپٹر کے شروع میں دعوے کی صورت میں آتا ہے، اب اس کے دلائل دیے جاتے ہیں تہ بتہ، اور دلائل دینے کے بعد آخر میں پھر اس کا نتیجہ بیان کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں جو صحیح تحقیقی کتابیں ہوتی ہیں وہ اپنے کتاب کے بنیادی چیپٹر کو صحیح خطوط پر استوار کرتی ہیں، یہ ترتیب ہوتی ہے۔ تو قرآن کی یہ صورتیں یہ ابواب ہیں، ایک چیپٹر ہے۔ تو اس صورت کے اول اور آخر میں مسلمان جماعت جو ایمان کی دعوے دار ہے
اس کی آزمائش کے لیے جدوجہد اور کوشش کے بنیادی دائرے کو واضح کیا گیا ہے کہ جو جدوجہد کرے گا اپنے ایمان کے تقاضے کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ۔ اب اس کے درمیان میں یہ آیت مبارکہ فرمائی، یہ آخری رکوع کا شروع ہے کہ وما ھذہ الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے، حیات، یہ جو ٹائم اینڈ اسپیس جس میں ہم یہاں اس دنیا میں ہیں، اس کو دنیا کہتے ہیں، یہ کائنات، یہ جو گرد و پیش موجود بنیادی حقائق ہیں، یہ حقائق ایک زمانے میں ہیں اور ایک سپیس پہ ہیں، زمان و مکان کی یہ قیدی ہے۔ یہ حیات الدنیا جو ہے یہ، اور ایک دار آخرت ہے، مرنے کے بعد کا اگلا زمانہ۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، ایک زندگی آخرت کی ہے، مرنے کے بعد کی ہے، وہ بھی ایک دار ہے، جیسے یہ دار الدنیا ہے وہ دار الآخرہ ہے، یہ دنیا کا گھر ہے وہ آخرت کا گھر ہے۔ قرآن نے کہا کہ ان دونوں میں، دونوں دائروں میں، یہاں بھی زمانہ ہے اور یہاں بھی اسپیس ہے، ٹائم اینڈ اسپیس، زمان و مکان یہاں بھی ہے، اور مرنے کے بعد بھی ایک انسان کسی نہ کسی اسپیس اور کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا، اور وہاں کی اسپیس اور وہاں کا ٹائم، اس ٹائم کے نتیجے میں جہاں یہ ٹائم گزرا، اس کے نتیجے میں وہ ٹائم بنے گا۔ یہاں جس اسپیس میں آپ رہے، جیسی اسپیس میں، ویسی ہی کیا اسپیس دار الآخرہ میں ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان فرق اور امتیاز سمجھنا ضروری ہے۔ وہ علم جو ان دونوں کے درمیان ان کے بنیادی حقائق کو سمجھ کر عمل کا راستہ متعین کرے، وہ کامیاب انسان ہے۔ دنیا کی زندگی کی حالت یہ ہے کہ قرآن نے کہا وما ھذہ الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ اللہ استثناء ہے اگرچہ، لیکن تعلیل کے لیے علت بیان کی ہے کہ یہ جو دنیا کا اس وقت سانچہ اور ڈھانچہ بنا ہوا ہے، یہ کھیل اور کود ہے، لہو اور لعب، دو جملے قرآن نے بیان کیے ہیں۔ لہو کا تعلق قلب سے ہے اور لعب کا تعلق بدن سے ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، دل جو ہے جب غفلت میں ہوتا ہے، لذتوں میں منہمک ہوتا ہے، اس دنیا میں جو راحتیں، لذتیں، ارتفاقات موجود ہیں گرد و پیش، تو لذت کے اصل ذائقے کا علم وہ قلب پر آتا ہے، اور لعب کا تعلق عمل سے ہے، بدن سے ہے۔ انسانی بدن جب کام کرتا ہے، کوئی بھی حرکات و سکنات اس کے جسم سے صادر ہوتی ہیں، اس دنیا میں صبح سے شام تک انسان کوئی نہ کوئی تو کام کر رہا ہے۔
اسی طریقے سے اس کام کرنے کا ایک ارادہ کر رہا ہے، ارادے کا مرکز قلب ہے اور عمل کا مرکز بدن ہے۔ ہاتھ سے کرے گا، آنکھ سے کرے گا، کان سے کرے گا، پاؤں سے کرے گا، اس کا تعلق بدن سے۔ اب اس دنیا میں انسان جو ارادے باندھتا ہے اور عمل کرتا ہے، ان دو کے مجموعے سے چیزیں وجود میں آتی ہیں اس کے گرد و پیش میں، حیات دنیا میں۔ تو یہ دنیا کی زندگی قلب کی لذت یا بدن کی لذت پیدا کرتی ہے۔ کیوں اس کی ضرورت ہے؟ بدن کو حرکت کرنی ہے، بدن اگر حرکت نہ کرے، ایک جگہ جامد رہ جائے تو جم جائے گا۔ کسی عضو سے آپ کام نہ لیں تو کچھ دنوں کے بعد وہ کیا ہو گیا؟ جامد ہو گیا، جمود پیدا ہو گیا۔ لعب، حرکت کرنا، یہ اس کے بدن کا تقاضا ہے۔ ایسے ہی ارادے باندھنا، عزم کرنا، یہ قلب کا تقاضا ہے۔ انسانی قلب ارادوں سے باز نہیں رہ سکتا، کیونکہ عمل سے جب باز نہیں رہ سکتا تو ہر عمل ایک ارادے کا تقاضا کرتا ہے۔ بغیر ارادے کے جو عمل، وہ تو مجنون کرے گا یا پاگل کرے گا، مبہوت کرے گا، مغبوط الحواس کرے گا۔ نارمل انسان جب بھی عمل کرے گا تو کوئی نہ کوئی کیا ہے اس کے پیچھے؟ ارادہ ہے۔ تو یہ دنیا کی جتنی بھی ڈائمینشنز ہیں، یہاں جتنا بھی ٹائم اینڈ اسپیس ہے، یہاں جتنے بھی اعمال کام کرنے کے ہیں، جتنی بھی سرگرمیاں ہیں، وہ اگر صرف قلب سے پھوٹیں اور صرف بدن سے ظاہر ہوں تو وہ سوائے ایک کھیل کے، ایک تماشے کے، ایک اچھل کود کے، قلب کھیل رہا ہے اور کود کا تعلق انسان کے بدن سے ہوتا ہے، کود پھاند کر رہا ہے ادھر ادھر، تو محض یہ ہے۔ تو دنیا کا یہ جو ٹائم اینڈ اسپیس ہے، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، یہ لہو ہے اور لعب ہے۔ اب صرف قلب کے ارادے اور جسم کے عمل سے کوئی انسان کام کرتا ہے تو اس کی جو ظاہری شکل و صورت ہے وہ لہو و لعب ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے کہ جو علم اور عقل سے کام کرے۔ لو کانوا یعلمون، علم بنیاد ہے۔ علم سے جو حقائق روشن ہوئے ہیں، جو ادراکات پیدا ہوئے ہیں، جو شعور حاصل کیا ہے، اس کی روشنی میں اگر قلب ارادہ کرے اور اس ارادے کے مطابق انسانی جسم عمل کرے تو وہ لہو اور لعب نہیں ہے۔ یہ بات اس آیت مبارکہ میں سمجھائی گئی ہے۔ اور پھر فرمایا یہ تو دنیا کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہی صرف زندگی ہے۔ کیونکہ یہ جو ٹائم اینڈ اسپیس ہے اس دنیا کا اس وقت، یہ زیادہ سے زیادہ ایک انسان کا
100 سال ہوگا، 50 سال ہوگا، 60 70 سال ہوگا، جتنی کوئی انسان عمر لے کر آیا ہے اتنا ہے۔ یعنی اس ٹائم اینڈ اسپیس میں آپ نے ایک محدود وقت میں رہنا ہے، بس ختم ہو جائے گا۔ انسان یہاں سے مر کر اگلے دور میں داخل ہو جائے گا۔ موت کے بعد کا جو آخرت کا گھر ہے، اس کا جو ٹائم اینڈ اسپیس ہے وہ ہمیشہ 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 کا ہے۔ اس کے بعد تو کوئی موت ہی نہیں آنی، کوئی موت نہیں آنی۔ دو موتیں نہیں ہیں انسان کے لیے، ایک ہی موت ہے۔ پھر تو موت کی موت آئے گی جنت اور جہنم کے درمیان، موت کو اللہ میاں مار دے گا بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ پر دو موتیں نہیں آئیں گی، کسی پر بھی نہیں آنی۔ موت تو اس دنیا سے گزرنے کا اگلا دروازہ ہے۔ یہ جو کہا دار آخرت، یہ اصل زندگی ہے۔ اس دار آخرت کی زندگی کو اور اس دنیا کی زندگی کو لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے کہ یہ دنیا کیسی اور کتنی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور جو آخرت کی زندگی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا ٹائم اینڈ اسپیس کیا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ لوگ جانتے۔ اس کا مطلب یہ کہ علم ہے صحیح اور درست، ناقص علم کی بات نہیں ہو رہی، عقل کا صحیح استعمال ہے، تو پھر یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ لہو و لعب نہیں ہے، پھر یہ آخرت کے مقصد سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ یہ جو دنیا کی زندگی کو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، سورۃ الحدید کی آیت پڑھی اور اس میں ہے زینۃ وتفاخر وغیرہ وغیرہ، تو حضرات نے پوچھا، تابعین نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ یہاں اللہ پاک نے دنیا کی زندگی کو تفاخر، زینت، تماشا، لہو و لعب، کھیل کود یہ قرار دیا ہے، اور دوسری طرف ہم پر یہ لازمی قرار دیا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنی بیوی کا خرچہ اٹھاؤ، اپنے بچوں کی پرورش کرو، بازار میں جا کر خرید و فروخت کرو۔ یہ تو بڑی متضاد بات ہے۔ ایک طرف تو اس دنیا کے تمام کاموں کو لہو و لعب، زینت و تفاخر قرار دے دیا، اور دوسری طرف ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اسی دنیا کی زیب و زینت کے اندر چل کر ادھر سے کہہ دیا کہ عورتوں کی شہواتیں جو ہیں یہ مزین کی گئی ہیں، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، ادھر سے بیویوں کے بارے میں کہا، اولاد کے بارے میں کہا کہ یہ تمہارے لیے کیا ہے، فتنہ ہو سکتی ہیں جی، ازواجکم و اولادکم فتنہ۔ دوسری طرف ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں، بیویوں کا خرچہ دو۔ یہ کیا بات ہے، یہ نہیں سمجھ آئی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی یہ نہیں، جب یہ کام خواہش نفس، محض لذت اٹھانے کے لیے کیے جائیں تو یہ لہو و لعب، کھیل اور تماشا ہے، یہ زینت و تفاخر ہے، یہ شہوتوں کا قیدی ہونا ہے۔ اور جب یہی کام
شریعت کے علمی تقاضوں کے تناظر میں کیے جائیں اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ نے حکم دیا ہے بیوی کا خرچہ دینا ہے، اس لیے مزدوری کر رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، بچوں کی پرورش کرنی اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، ماں باپ کو کیا ہے بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان کے خرچے پانی کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے ہیں، تو یہ لہو و لعب نہیں ہے، یہ تو کیا ہے آخرت کی تیاری ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے نا، یہ تو آخرت کے گھر کے نقطۂ نظر سے کام ہو رہا ہے، یہ پھر لہو و لعب نہیں ہے۔ یہاں جو لہو و لعب کہا گیا وہ یہ کہ وہ قلب محض ذاتی لذت اور خواہشات کے حصول کے لیے، وہ عمل صرف جسمانی اچھل کود کے لیے استعمال کرتا ہے، مقصد اور نیت مفادات اٹھانا ہے، تو وہ کیا ہے بیکار ہے، وہ لہو و لعب ہے۔ پھر ایک اور بات پر غور کیجیے، اس آیت کا تعلق سورۃ العنکبوت سے ہے، جس کا میں نے ذکر کیا کہ شروع اور آخر ایمان کا امتحان ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، آزمائش سے، اور ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جس نے جہاد کیا اس نے گویا کہ اپنے نفس کے ساتھ کیا ہے جہاد کیا۔ اور آخری آیت کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اب دنیا درمیان میں بتلایا گیا کہ دنیا کھیل تماشا ہے، آپ کو یہی کھیلنا ہے، آپ کے لیے یہ کھیل کا میدان ہے، کام کرنے کا میدان بھی یہی ہے، ارادوں کا میدان بھی یہی ہے، عقل کے استعمال کا میدان بھی یہی ہے، یہ تو بساط بچھائی ہے کھیل کی، اب بساط اس کے اندر تم نے اللہ پر ایمان کا دعویٰ کیا ہے ایک مومن نے، تو ایمان کی بنیاد پر اللہ کا سپاہی بن کر جدوجہد سے اس کھیل کا پانسا پلٹنا ہے۔ کیا یہاں پر کھیل شیطان اور شیطان کے شتنگڑے کھیلتے رہیں؟ نئی ایمان والے کھیل کی چالوں کو سمجھ کر کھیل کا پانسا پڑھ دیں۔ ہر کھیل میں دو فریق ہوتے ہیں، یہ جو اس دنیا کی زندگی کی بساط بچھی ہوئی ہے، یہاں جو کھیل ہو رہا ہے یہاں دو ٹیمیں ہیں، ہمیشہ کھیل دو ٹیموں کے درمیان ہوتا ہے، ایک اللہ کی ٹیم ہے، رحمان کی ٹیم ہے، حزب اللہ جسے کہتے ہیں، اور ایک طرف حزب الشیطان، وہ شیطان جو انسان کا دشمن تھا۔ جب اللہ نے انسان پیدا کیا، آدم، حزب انسانی بنایا اور ساری اولاد آدم کی آدم کے ذریعے سے وجود میں آئی، تو شیطان اس انسان کا دشمن تھا، دشمنی کی، آدم کو سجدہ نہیں کیا، مقابلے میں اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر وہاں اللہ کو دھمکی لگائی شیطان نے کہ لا تجد اکثرہم شاکرین، کہ تو ان کی اکثریت کو شکر گزار بندہ نہیں پائے گا، کیوں کہ میں ان پر حملہ آور ہوں گا، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، ان کو یرغمال بناؤں گا۔ اس نے وہی الفاظ استعمال کیے جو کھیل کے میدان کے لیے ہوتے ہیں کہ میں بھی اپنے گھوڑے دوڑاؤں گا، شطرنج کی بساط پر پیادے دوڑتے ہیں کہ نہیں، چالیں چلی جاتی ہیں، بادشاہ، وزیر، سپاہی آگے پیچھے، ان کو کیا ہے، دونوں طرف کے دماغ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں
کس جہاں دشمن کمزور ہے اور وہاں حملہ کر کے اس کو گرانا ہے۔ تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں بھی اپنے شتونگڑوں کے ذریعے سے انسانوں پر قبضہ کر کے چالیں چلوں گا، گھوڑے دوڑاؤں گا، پیادے ہوں گے، سوار ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ جو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں وہ تیرے چکر میں نہیں پھنسیں گے۔ جی اب دو پارٹیاں ہیں، یہ جو حیات دنیا ملائے سافل اور یہ کرۂ ارض، اس کے اندر دو پارٹیوں کا کھیل ہو رہا ہے۔ یہ اس کو کہا اللہ پاک نے حیات الدنیا الا لہو و لعب۔ یہ لہو و لعب ہمارے ہاں عام طور پر ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو کھیل تماشا ہے دنیا، لہٰذا اس دنیا سے کنارہ کشی کر کے کردار ادا کرنا چاہیے، کسی کونے کھدرے میں بیٹھ کر کہیں اللہ کی یکسوئی سے عبادت کر کے اس کھیل تماشے سے دور رہنا چاہیے۔ نہ معیشت پہ پڑھیں، نہ سیاست پہ پڑھیں، نہ سماج کی ضروریات اور تقاضے پورے کریں، نہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں، بس ایسے اللہ لوگ بن جائیں، ایسا دین کی دعوت پھیلانے میں مگن ہو جائیں، کیونکہ یہ دنیا تو کھیل تماشا ہے۔ یہ تعبیر انتہائی ناقص ہے، یاد رکھیں۔ ہمیں اس تعبیر کو سمجھنا ہے۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا کیا مطلب سمجھا تھا؟ کیا ابو جہل کے مقابلے کی سیاست چھوڑ دی تھی؟ اس کی معیشت کے ڈھانچے کو چیلنج نہیں کیا؟ اس کے ساتھ جنگیں نہیں لڑیں، غزوات اور جہاد نہیں کیا؟ کیا آپ نے حکمرانی قائم نہیں کی 10 سال تک مدینہ منورہ میں؟ طاقت پیدا نہیں کی اپنی، رعب اور دبدبہ پیدا نہیں کیا؟ قذف فی قلوبہم الرعب، ان کے دلوں میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب پیدا کر دیا۔ دنیا داری تھی یہ؟ نہیں۔ اس آیت کا یہ مطلب لے لینا کہ دنیا کھیل تماشا ہے، لہٰذا اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں رہبانیت اختیار کر لینی چاہیے، یا کسی محدود دائرے میں زہد و تقویٰ کی خود ساختہ چادر اوڑھ لینی چاہیے؟ نہیں۔ اب آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں آپ کو نبوت ملتی ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ کلا ان الانسان لیطغی، کلا لا تطیعہ، آپ نے اس کی اطاعت نہیں کرنی، کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں اس ابو جہل کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹنا ہے، اقتدار پستوں کو نیچے گرانا ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی اس صورتحال کو، سیاست، معیشت، سماج، تعلقات، شرک اور کفر، ان تمام حقائق کو سمجھا۔ یعنی دنیا کا جو کھیل تماشا ہے، یہاں تو اللہ نے یہ نفی کے بعد اثبات ہے، اور نفی کے بعد مکمل جب اثبات آئی تو مکمل طور پر وما ہذہ الحیات الدنیا الا لہو و لعب، یہ دنیا کی زندگی اور کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے سوائے کھیل تماشے کے۔ تو اس کھیل تماشے کو، کھیل کود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا نا بھی یہ کھیل ہے کیا۔ قیصر بیٹھا ہوا کیسے ڈوریاں ہلا رہا ہے، کسریٰ کی حکمرانی کیسی ہے، ابو جہل کی حکومت کا نوعیت کیا ہے، کھیل کو سمجھا، اور کھیل میں انٹر ہو کر، داخل ہو کر ان حقائق کے تناظر میں وہ تراکیب استعمال کی کہ جس سے دشمن کا پانسا پلٹ گیا۔ وہ چالیں چلیں، یہ چالیں چلی نا
خود قرآن کہتا ہے مکروا ومکر اللہ۔ مکر کیا ہوتا ہے؟ چال چلنا۔ ابو جہل نے بھی چال چلی اس کھیل میں چالیں چلتے ہیں لوگ۔ کھیل بغیر چال کے ہوتا ہے؟ کھیل کے میدان میں ہر ٹیم اپنی ممکنہ چالیں چلتی ہے دشمن کے خلاف، تو مکر ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ نے بھی چال چلی، مکر اللہ، اور اللہ نے کہا وَهُوَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ چال چلنے والوں میں سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چال چلی جی۔ تو کھیل کے ضابطے سمجھنا کہ یہ دنیا کا کھیل تماشا ہے کیا، اور خاص طور پر سیاست کا کھیل سمجھنا، معیشت کا کھیل کیا ہے، سماج کا لہو و لعب کیا ہے، سماجی تعلقات میں سوشیالوجی کی نوعیت کیا ہے، اکانومی کی نوعیت کیا ہے، پولیٹیکل سائنس کی نوعیت کیا ہے۔ آج کل جو کھیل چلتا ہے دنیا میں وہ یہی 3 دائروں سے متعلق ہے نا۔ سماج کی ساخت اور بنیاد وہ کس اصول پر ہے؟ مادیت پرستی پر ہے یا خدا پرستی پر ہے؟ معیشت کا کھیل سرمایہ کا ہے یا انسان کے فائدے کا ہے؟ سیاست کا کھیل طاقتور طبقے کی انسانیت پر غلامی مسلط کرنے کا ہے یا عام انسانوں کے امن، عدل اور انصاف کا ہے؟ یہ کھیل ہے نا چل رہا، کھیل کے یہی دائرے۔ اب یہ کہہ کر جان چھڑا لینا اس آیت کے نتیجے میں کہ لہو و لعب ہے دنیا، لہٰذا دنیا سے کنارہ کشی کرو، سیاست سے بھی دور رہو، معیشت سے بھی دور رہو، سماجی تقاضوں اور اجتماعی تقاضوں سے بھی دور رہو، یہ جو اس آیت کا مطلب کچھ زاہدوں نے، کچھ صوفیوں نے، کچھ اپنے آپ کو دین کی تبلیغ کرنے والوں نے نکال لیا کہ دنیا سے ہمارا کیا تعلق، دنیا تو کھیل تماشا ہے۔ یہ فہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم کے مطابق نہیں ہے، یہ خیر القرون کے مطابق نہیں ہے، یہ محققین علماء ربانیین کے نقطۂ نظر سے نہیں ہے، یہ زوال کے زمانے میں کسی شیطانی طاقت نے ان کے منہ میں ڈالا ہے۔ زہد کا یہ مفہوم، یا کچھ ناقص عقل رکھنے والوں نے، محدود سوچ والوں نے کیا ہے، انسانیت کے دماغ میں یہ بات منتقل کر دی۔ 300 سال کا بنیادی مرض یہ ہے کہ ہم نے کھیل کو سمجھنا چھوڑ دیا، کھیل میں داخل ہو کر اللہ کا سپاہی بن کر انسانیت کی خدمت کا اللہ نے جو نظام دیا اس کو اس انسانی معاشرے میں قائم کرنے کی نیت اور عزم کے معاملے کو چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا۔ ہم نے واقعی اس کو کھیل بنا دیا، جبکہ مومن کو اس لہو و لعب کے پیچھے جو علم ہے، لو کانوا یعلمون، علم و شعور کی اساس پر اپنے ان کاموں کو، سیاست کے کاموں کو، معیشت کے کاموں کو، سماج کی خدمت کے کاموں کو کھیل تماشے کے دائرے سے نکال کر اللہ کے نظام کے مطابق استوار کرنے کی ذمہ داری ہم پر سونپی گئی تھی۔ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، مومن کا کام ان تمام کاموں کو محض قلب کی لذت اور خواہش یا بدن کے اچھل کود کے دائرے سے نکال کر اللہ کے لیے ایسے کرنا ہے کہ یہی کام، یہی سیاست، یہی غلبہ دین کی جدوجہد آخرت کی ترقی کا باعث بنے گی، کیونکہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔
یہاں آپ نے اس کھیل کے اندر پورا حصہ لے کر اس کو اللہ کے دین کے غلبے کے نقطۂ نظر سے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ کی اساس پر آپ نے کیا، تو یہی مزرعۃ الآخرہ ہے نا۔ اور اگر آپ ان فرائض اور ذمہ داریوں سے روگردانی کر کے شیطانوں کے سپرد کر دے کھیل کو، تو پھر آپ بھی اس کھیل کے اندر خاموش پارٹنر ہیں۔ وہ جو سیاسی ظلم ہو رہا ہے، معاشی زیادتی ہو رہی ہے، جو سماجی تباہی بربادی ہو رہی ہے، آپ بھی صرف تماشا دیکھ رہے ہیں، آپ کی کوئی رائے نہیں ہے۔ دنیا کا بدماش اور شیطان وہ ملکوں اور قوموں کو روتا رہے، سیاسی کھیل کھیلتا رہے، اور ہم اس کے اعلی کار بن کر کردار ادا کرتے رہیں۔ ہر دور کی جو سیاسی بساط ہے، اس میں جو کھیل تماشا ہے، اس کے حقائق سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں حقائق سمجھ کر اس کھیل میں اپنا حصہ وصول کیا۔ اولو العزم صحابہ کا، جس کو قرآن نے کہا کیا ان کو معلوم نہیں، کیا ان کو معلوم نہیں کہ ہم ان کی زمین ان کے نیچے سے کھینچ رہے ہیں چاروں اطراف سے، انا ننقصها من اطرافها، مکہ مکرمہ کے اطراف سے زمین کھینچ رہے ہیں۔ اور یہاں اس صورت میں بھی اگلی آیت کے اندر بیان کیا گیا، اولم یروا، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ انا جعلنا حرما آمنا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، ارد گرد سے لوگ جو ہے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور یہ امن کی جگہ ہے، ہم نے امن کی جگہ بنایا۔ کھیل میں حصہ ہے نا یہ، اسی سے تو پتہ چلے گا جو آدمی کھیل سے باہر نکل گیا اس کا امتحان ہوگا، کوئی امتحان نہیں۔ جو آدمی دنیا داری قرار دے کر ان تمام چیزوں سے علیحدہ ہو گیا تو گویا کہ وہ کمرہ امتحان میں نہیں ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے مومنوں کو امتحان لینا ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ سچوں اور جھوٹوں کا پتہ چلے گا تبھی جب امتحان لیں گے۔ کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ایمان لے آئیں اور ان کا آزمائش نہ کی جائے؟ آزمائش تو ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے چاروں طرف، مولانا سندھی جو مکی صورتوں کی تشریح کرتے ہیں، اس کی اساس یہی بات ہے کہ مکے کے اس دور کے جغرافیے، وہاں کے قبائلی حالات، وہاں کے سیاسی، سماجی اور معاشی تصورات، ان تصورات کے تناظر میں قرآنی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو کر جو انقلابی بیانیاں منتقل کر رہی ہیں، افراد کو متاثر کر کے جماعت سازی کر رہی ہیں، سنجیدہ اور صحیح آدمیوں کو اپنے ساتھ جوڑ رہی ہیں، یہاں تک کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ ہی مکہ کے رئیس بن گئے، سربراہ بن گئے۔ نام نہاد سربراہ ابو جہل ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل سربراہ وہ ہے، بلکہ ابو جہل ڈرتا پھرتا ہے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کسی مظلوم کو لے کر سامنے کھڑی ہو۔ اور جب مدینہ منورہ جاتے ہیں تو آپ سلطان ناحیت العرب، سلطان بنتے ہیں، بادشاہ بنتے ہیں۔ اور جب غزوہ خیبر کے بعد دنیا کے عالمی حکمرانوں کو خطوط لکھتے ہیں، غزوہ تبوک ہوتی ہے، اس کے بعد صحابہ کی جنگیں ہوتی ہیں، تو ان تمام کے اندر کیا ہے؟ کیسر و کسریٰ کو شکست دی ہے۔ سیاسی گیم سمجھی ابو بکر صدیق نے، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں،
لیکن انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ مدینہ کی ریاست کو نہیں دیں گے، تو ابوبکر نے کہا کہ میں لأقاتلنہم، میں ان سے جنگ لڑوں گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ جی مال و دولت جو ہے یہ تو کھیل تماشا ہے، مال اکٹھا کرنے کے لیے کوئی ریاست بنائی تھی، نہیں، ریاستی رٹ پاور کے بغیر نہیں ہوتی، اور پاور جیسے افرادی قوت سے ہوتی ہے ایسے ہی پاور اقتصادی طاقت سے بھی ہوتی ہے۔ ریاست کو اگر ریونیو نہیں ملتا تو ریاست کی رٹ کیسے قائم ہوگی؟ اس میں سے اپنا حصہ وصول کیا یہ نہیں، کیسر و کسریٰ کو شکست دے کر پوری دنیا میں دین کو غالب کیا۔ اگر اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ دنیا کی زندگی لہو و لعب ہے، بس تماشا ہے، کھیل ہے، بس اس کو چھوڑ دو، تو ابوبکر نے کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ عمر نے کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ عثمان اور علی نے کیوں چھوڑ دیا؟ امیر معاویہ نے کیوں بحری بیڑا بنایا، یورپ فتح کیا، اور 1200 سال سے مسلمان علماء، فقہا، محدثین جو تعبیر کرتے رہے سیاسی طاقت، معاشی قوت، اس کے قوانین، اس کے ضابطوں، تمام قضات اور امرائے مملکت اسلامیہ، وہ لاولاب تھا۔ یہ جب سے سامراج نے، برطانوی سامراج نے دنیا پر قبضہ کیا تو ہمیں اس آیت کا یہ مطلب سمجھا دیا کہ بھئی دنیا تو کھیل تماشا، تمہارا دنیا سے کیا تعلق، ہاں جی، یہ معیشت ہمیں دے دو، سیاست ہمیں دے دو، دنیا بھر کی لوٹ کھسوٹ ہم کریں، تم جانو اپنا جاؤ عبادت کرو، حج اچھے طریقے سے کرو، عبادت اچھی طریقے سے کرو، روزے رکھو اور باقی نفلیں پڑھو، بس نہیں، اس کھیل کو ہمیں سمجھنا ہے، اس کی باریکیوں کو جاننا ہے، اس کا توڑ پیدا کرنا ہے۔ کسریٰ ایران اور قیصر جو جنگی چال چل رہے تھے، جنگی کھیل میں جو حربے استعمال کر رہے تھے، عمر فاروق نے وہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہرمزان جب گرفتار ہو کر، جو سپہ سالار تھا کسریٰ ایران کا، جب اسے گرفتار کر کے مدینہ بھیج دیا گیا، عمر فاروق نے اس کو اپنا مشیر بنا لیا اور اس سے پوچھا کہ تم جتنی کسریٰ ایران کی فوج کہاں کہاں ہے، وہ کیسے اقدامات کرے گی، اور پھر تم اس پورے جنگی منظرنامے کو کیسے دیکھ رہے ہو، اپنا نقطہ نظر بیان کرو۔ یہ جو کھیل ہو رہا ہے دنیا ہے نا، دنیا کے ٹائم اینڈ اسپیس میں ہی ہے نا، اس عالمی صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہو؟ ایک طرف قیصر ہے، ایک طرف کسریٰ ہے، اور یہ مسلمان ہاں جی فتوحات پہ فتوحات کر رہے ہیں، اس منظرنامے کو کیسے دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں ایک مثال سے آپ کو یہ پوری عالمی صورتحال جو ہے نا وہ سمجھا دیتا ہوں۔ اس نے کہا یوں سمجھ لو کہ تمہارا دشمن ایک ایسا پرندہ ہے کہ اس کا ایک سر ہے اور اس کے 2 بازو ہیں۔ سر سمجھ لو اس پورے تمہارے مقابلے میں جو قوتیں ہیں ان کا سر، مرکز وہ کسریٰ ایران ہے، اور اس کا ایک بازو مشرق وسطیٰ میں قیصر کا ہے، اور دوسرا بازو پورا فارس، چین اور انڈیا تک کا جو علاقہ جو اس کو مدد دیتا ہے مالی اور سیاسی، یہ 2 بازو ہیں۔ آپ بازوؤں سے لڑتے رہیں گے، ایک بازو آپ نے کاٹ بھی دیا تو پرندہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا، دماغ اس کا زندہ ہے، وہ دوسرے بازو سے بھی آپ پر حملہ آور ہو سکتا ہے، کیونکہ جب آپ مقابلے پہ آئیں گے تو یہ دونوں طاقتیں اکٹھی ہو جائیں گی، ایک میدان میں اکٹھی ہیں، اور دوسرا بازو آپ نے مار دیا تو پھر بھی کیا ہے، دونوں بازو بھی کاٹ دیے تو اس کے پاس پاؤں ہیں نا پرندے کے، وہ چل کر نوچے گا آپ کو۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ سر کچلو، ساری فورسز لا کر، جتنی آپ نے فوجی قوتیں بکھیر رکھی ہیں، سپہ سالار
ان کو ایک مرکز میں جوڑ کر کسرا ایران جو ہے نا اس کی گردن اڑاؤ پہلے. یہ گردن ٹوٹ گئی تو جو اس علاقے کے اندر مشرق وسطیٰ میں جو جنگی طاقت آپ کے مقابلے میں کھیل کھیل رہی ہے اس کی سیاسی طاقت ختم ہو جائے. کھیل سمجھا نا کیسر و کسریٰ کہ اس کھیل کو سمجھا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اقدام کیا. جس دن اس کا سر کٹ کر کسریٰ ایران کا سعد بن ابی وقاص نے مدینہ بھیجا تو پھر فتوحات بڑھتی چلی گئی، کیونکہ قیصر کا مرکز تو روم تھا، اس سر کا مرکز تو مدائن تھا. تو سیاسی چال سمجھی، اس کا توڑ کیا عثمان غنی نے، علی المرتضیٰ نے، امیر معاویہ نے، امام حسن نے، اس کے بعد خلفائے اسلام نے اپنے اپنے دور کی ان جنگی چالوں کو کھیل میں داخل ہو کر ان کا پاسا پلٹا ہے. حتیٰ کہ چنگیز خان نے، انہوں نے حملہ کیا تاتاریوں نے، تو اس آفت کا مقابلہ بھی کیا گیا، چھوڑ تو نہیں دیا. یہ بلا وجہ کا پروپیگنڈا، خود ساختہ باتیں کی جاتی ہیں کہ بغداد پر ہلاکو خان حملہ کر رہا تھا اور مولوی فلانا کام میں لڑ رہے تھے، اس میں لڑ رہے تھے، یہ لڑ رہے تھے، وہ لڑ رہے تھے. باتیں تو جتنی مرضی، جب ہار اور جیت دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے اندر وقتی طور پر شکست اٹھانی پڑی، 70 آدمی صحابہ شہید ہوئے. تو کھیل کے اندر تو ہار جیت ہوتی رہتی ہے. سوال تو یہ ہے کہ کیا اس کے بعد وہی تاتاری مسلمان ہو کر دین کے سپاہی نہیں بنے، اور اگلے 500 سال انہی ترکوں نے خلافت عثمانیہ اور ہندوستان میں مغلوں نے حکمرانی نہیں کی؟ اس لیے کہ کھیل میں شریک ہوئے. ہندوستان میں جب یہ تیمور آیا اور اس کے ذریعے سے مغلوں نے یہاں اپنے پاؤں داخل کیے، بابر، اکبر، اور یہ مغل حکومت قائم ہوئی، تو یہ تو سیاسی کھیل کو سمجھ کر آئے تھے. یہاں جو کھیل ہو رہا تھا بابر کے درمیان اور ابراہیم کے درمیان جو ہوا، اور بلانے والا بابر کو کون تھا؟ ایک ہندو تھا نا. اس نے کہا یہاں کھیل ہو رہا ہے، سیاست کا میدان ہے، آؤ. آنے کے بعد 200 سال حکمرانی قائم ہوئی، اور اس کے پیچھے نقش بندی سلسلے کے مشائخ تھے. تیمور نے آنے سے پہلے اپنے پیر و مرشد سے پوچھا کہ مجھے جانا چاہیے ہندوستان کے نہیں؟ ایک ہندو مجھے دعوت دے رہا ہے. انہوں نے نہ صرف اس کے لیے دعائیں کی اور اس کو کہا کہ ہاں جانا چاہیے. مستقبل میں ہندوستان کی سیاست اور اس سیاسی کھیل میں مسلمانوں کا کردار تمہاری نسل کے ساتھ وابستہ ہے، جاؤ. اور ہر نقش بندی بزرگ یہاں مغلوں کی ہر حکومت کے ساتھ رہا ہے. خواجہ باقی باللہ، حضرت مجدد الفسانی، ان کے بعد کے جتنے بھی لوگ ہیں. تو جھوٹی تاریخ جتنی مرضی لکھ لو، تو اس کھیل کو سمجھنا اور کھیل میں دین کے غلبے کے نقطۂ نظر سے شراکت، شریک ہو کر دین کے غلبے کے لیے کردار ادا کرنا. باقی رہی ہار جیت تو وہ تو ہوتی رہتی. شیخ الہند کو بڑے لوگوں نے کہا کہ آپ اتنی بڑی سپر طاقت برطانیہ سے جنگ لڑ رہے ہیں، تحریک چلا رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ بظاہر کامیابی نہیں ہو سکتی. شیخ الہند نے فرمایا میں تو اپنے حصے کا فریضہ سر انجام دوں گا نا. میں اللہ کا سپاہی بن کر اپنی حزب اللہ کے لیے جد و جہد اور کوشش تو کروں گا. میں تو اس سامراج کو ڈبونے
اس کی غلامی سے آزادی کا شعور ہندوستان کے اندر پیدا کروں گا، وہ تو نہیں میں چھوڑ سکتا۔ سید احمد شہید نے، شاہ اسماعیل شہید نے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے، حضرت نانوتوی نے، حضرت گنگوئی نے، خانقاہ کے آدمی ہیں۔ تو تھانہ بھون خانقاہ میں بڑی پرسکون جگہ ہے، دل لگتا ہے وہاں جا کر بندہ وہیں بیٹھے رہتے، کیا ضرورت تھی شاملی کے میدان میں جنگ لڑنے کی؟ 1857 میں جدوجہد اور کوشش کرنے کی، مرکز دارالعلوم دیوبند بنانے کی کیا ضرورت؟ دیوبند میں بڑی پیشکش کی گئی شیخ الہند کو، شیخ الحدیث ہے، بس بخاری پڑھایا کرے، آپ کو اور کیا چاہیے؟ بس تو علم برائے علم ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ لذت نفس کے لیے نہیں ہے، یہ دین کے غلبے کے نقطۂ نظر سے، یہ مجاہدہ ہے، یہ جدوجہد ہے۔ اور آپ کی جدوجہد کے نتیجے میں دیکھو پورے ہندوستان میں آزادی کا شعور پیدا ہوا، آزادی کی تحریک پیدا ہوئی اور انگریز کو ملک چھوڑنا پڑا۔ لو کانوا یعلمون، اگر یہ علم اور شعور موجود ہو تو دنیا کی یہ سب سرگرمیاں کھیل تماشا نہیں رہتی۔ تحریک ریشمی رومال کی سرپرستی شاہ عبد الرحیم رائے پوری کر رہے ہیں، کھیل تماشا ہے یہ، اللہ کی رضا کے لیے دارالعلوم بنا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، جماعت بنا رہے ہیں، جدوجہد اور کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ کھیل کے دائرے سے نکل گیا، اگر لذت نفس اور اپنے مالی مفادات کے لیے یہ کام ہو تو پھر لاہو و لعب ہے۔ یہی بات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھائی کہ علم صحیح ہو جائے اور آخرت کے نقطۂ نظر سے یہ کام کیا جائے تو پھر یہ لاہو و لعب، یہ زینت و تفاخر، یہ چمک دمک، بھائی ریاست کی طاقت ہونی چاہیے، تفاخر ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا، لیکن اللہ کے لیے ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ یہ صحابہ کا کمال تھا، یہ اولیاء اللہ کا کمال تھا کہ وہ اس تناظر میں انسانیت کی کیا ہے رہنمائی کر رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ اور ایک حدیث خطبے میں پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند، باشعور، سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ نفس، قلب اور عقل، ان تینوں کی اساس پر اس کے تمام تقاضوں کو کنٹرول میں رکھتا ہے، لاہو و لعب میں نہیں پڑتا، کھیل تماشا نہیں بنا لیتا چیزوں کو۔ گھر تماشا ہے، گھر ایک فریضہ ہے، میاں بیوی کا تعلق کوئی تماشا ہے، نسل انسانی کی بقا کے لیے ہے۔ یہ خرید و فروخت محض تماشا ہے، یہ انسانوں کو سہولت کے ساتھ رزق کی فراہمی کے لیے کردار ادا کرنا ہے، تجارت، زراعت، صنعت، خرید و فروخت، لین دین۔ یہ سیاست تماشا ہے؟ نہیں، یہ سیاست انسانوں کو امن، عدل، انصاف دینے کے لیے، اور یہ سارے کام موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل ہے، اس مقصد کے لیے کرے، لما بعد الموت، وہ عمل کرے سنبھل کر، عقل و شعور اور فہم و بصیرت سے، کہ مرنے کے بعد کی جو مستقل اور دائمی ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں یہ کام آئے۔ ایک صحابی مسلمان ہوتے ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے غزوہ احد کے موقع پہ، پوچھا میں اللہ کے راستے میں جنگ لڑ رہا ہوا، مارا گیا تو کہاں جاؤں گا؟
حضور نے فرمایا جنت میں جائے گا۔ کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی اعمال نہیں کیے، مسلمان ہوئے اور حضور کی یہ بات ان کے دل پر اتنی پیوست ہو گئی، علم اتنا آ گیا کہ جان قربان کرنے کے لیے دشمن سے جنگ لڑتے ہیں اور شہید ہو گئے، سیدھے جنت۔ عمل سے جنت ملتی ہے کوئی؟ عائشہ صدیقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فضل سے ملتی ہے جی۔ کوئی نماز، کوئی روزہ، کچھ نہیں، ابھی کلمہ پڑھا اور ادھر جا کر شہید ہو گیا دین کے غلبے کے لیے۔ تو یہ کوئی تماشا ہے؟ تو سمجھدار، عقل مند، باشعور وہ فرد ہے جو اپنے آپ کو سنبھال کر رکھے، سوچے علم، صحیح علم کی بنیاد پر، اور جو عمل کر رہا ہے وہ آخرت کے زندگی کے نقطۂ نظر سے کرے۔ اور والعاجز، اسی حدیث میں فرمایا، ترمذی میں بھی روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے، والعاجز، عاجز وہ انسان ہے، عاجز وہ نہیں جو لوگ سمجھتے ہیں، عاجز وہ انسان ہے، اس کا عمل، اس کا کردار اپنی خواہش نفس سے ہے۔ دل میں جو خیال آیا، خواہش پیدا ہوئی لذت حاصل کرنے کے لیے، کوئی بھی سوچ پیدا ہوئی، اس نے دھڑ سے عمل کر دیا، اور پھر تمنائیں کرتا ہے اللہ میاں مجھے دنیا کی بھی جنت دے دے اور آخرت کی بھی جنت دے دے۔ تمنائیں بڑی کریں گے، جنت بھی مل جائے، فلاں بھی ہو جائے، دنیا میں بھی عزت مل جائے۔ حالانکہ صورت کیا ہے کہ اس نے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے دیکھا نہیں جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ خواہش اس کی خدا ہے، بس جیسے ہی کوئی خواہش پیدا ہوئی تو اس کی اتباع کرتا ہے، اس کے پیچھے لگ پڑتا ہے، یہ لہو و لعب میں مبتلا ہے، اس کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ سمجھدار، عقل مند وہ ہے جو اس دنیا کے کھیل کو سمجھ کر شیطانی پارٹی سے برات کا اعلان کرے، اس کا اعلی کار نہ بنے، اور جو اللہ نے علم، عقل، شعور دیا ہے اس کی اتباع کرے۔ بس یہ آدمی ہے جس نے اس دنیا میں بھی صحیح کام کیے، کردار ادا کیا، اور اس کے نتیجے میں آخرت بھی اس کی کامیاب بن گئی۔ اور اگر دنیا میں صرف خواہشات پالے اور تمنائیں کرے اور آرزوئیں کرے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ اس لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے اپنے دور کے کھیل کی۔ جو علم کے بغیر دباؤ یا خواہشات سے کوئی فیصلے کرتے ہیں، اب پاکستان کی اشرافیہ اگر ٹرمپ کے کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے ذاتی مفادات کے لیے، تو ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں بھی شامل ہو جاتی ہے۔ کھیل سمجھا ہے؟ اس کھیل کا حصہ بننے سے پہلے یہ جو غزہ میں کھیل شیطان کھیل رہا ہے، کیا اس کھیل کو سمجھا ہے؟ کھیل کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے؟ کیا کھیل سمجھا ہے؟ جو ٹرمپ کا وہ بحری بیڑا جو ایران پر حملے کے لیے تیار کر کے بھیجا جا رہا ہے، اور یہاں مولوی شیعوں کے نام پر کفر کی مشین چلا رہے ہیں، سیاسی کھیل سمجھا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ لہو و لعب ہے، ان کے نزدیک محض تماشا ہے، ان کے نزدیک صرف نورا کشتی ہے ایران اور امریکہ کی، وینزویلا اور امریکہ کی۔ تو سیاسی کھیل سمجھنا اور اس کے مطابق رائے قائم کرنا، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے، علم حاصل کر لیتے، اس کا پس منظر معلوم کر لیتے، اس کی حقیقت جان لیتے۔ کیا سرمایے کی طاقت اور اس کے بل بوتے پر لوگوں
پوری دنیا کو قرضوں کی معیشت میں مبتلا کر کے اس میں سے اسلامی معیشت نکالنا اور اس کے لیے فتوے داغنا، یہ معاشی کھیل کو صحیح سمجھ کر ہے یا من اتبع ہواہ، خواہشات کی پیروی کرنا ہے؟ لاو و لاب میں سے اپنا حصہ معیشت کے نام پر دنیا میں انسانوں کے ساتھ سرمایہ داری نظام جو کھیل کھیل رہا ہے، اس کھیل میں اپنا حصہ نکال لینا، تو آپ بھی لاو و لاب کا حصہ بن گئے جی۔ اس کھیل کو سمجھ کر انسانیت کے نقطۂ نظر سے کہ یہ کھیل جو سرمایہ داری کھیل رہی ہے، یہ انسانیت کے حق میں مضر شیطانی امور کے لیے غلبہ پیدا کرنے والی ہے، نہ کہ خوشحالی پیدا کرنے والی۔ کیا اللہ کا یہ حکم ہے؟ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ علم حاصل کر لیتے، پچھلا پس منظر سمجھتے۔ یہ جو اسٹیٹ بینک کو عالمی بینک قرضہ دیتا ہے، اسی کو سمجھ لیتے کہ وہ سود پر دیتا ہے۔ کوئی بغیر سود کے قرضہ دیتا ہے اسٹیٹ بینک کو، آپ کے کسی ادارے کو؟ جب آپ ایک دفعہ اس کا سود ادا کر چکے تو آپ کو یہ سود اپنے کسٹمر سے بھی لینا ہے، چاہے کسی نام سے لیں، اسلام کے نام سے لیں یا کنونشنل بینکنگ کے نام سے لیں۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے، کھیل کا حصہ نہ بنتے، لاو و لاب کا حصہ نہ بنتے۔ یہ جو سماجی ساخت خاندانوں کو توڑنے کی، ڈیوائڈ اینڈ رول کی، یہ جو بچے اغوا کر کے سوشل میڈیا اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، تو وہ قانون سازی نہ کی جاتی جو عورتوں اور بچوں کے حقوق کے نام پر آپ کی پارلیمنٹ کر رہی ہے کہ عورت گھور کر دیکھے تو وہ بھی کیا ہے، شوہر کے خلاف مقدمہ کرا دے۔ خاندان ہی توڑنا چاہتے ہیں نا۔ بچے کو کچھ کہہ دیا تو جیسے یورپین کھیل بچے کو ماں باپ سے چھین کر لے جاتا ہے، بچہ پولیس کو فون کر دے، پولیس آ کے بچے کو لے جائے، سنبھالو گے کہاں تم؟ یعنی ماں باپ سے بڑھ کر بچے کا خیال رکھنے والا، اس کی ضرورت کو پورا کرنے والی دنیا میں کوئی ریاست آج تک پیدا ہوئی ہے؟ جو کام خاندانی نظام میں ہوتا ہے اس کو خاندان سے چھین کر عالمی سرمایہ داری نظام کی ایجنٹ کمپنیوں کے حوالے کر دینا، اس کھیل کو تو سمجھو قانون سازی کرنے سے پہلے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ پارلیمنٹ جو قانون سازی کر رہی ہے، عدالتیں جو فیصلے جاری کر رہی ہیں، دھڑا دھڑ، ذرا سی میاں بیوی میں کھٹپٹ ہوتی ہے، عورت جا کر خلا کے نام پر عدالت میں وہ مقدمہ دائر کر دیتی ہے، اور ماشاءاللہ وہاں بھی خواتین جج بیٹھی ہوئی ہیں، دھڑا دھڑ فیصلے ہو رہے ہیں کہ جی خلا ہو گیا، بس بیوی، خاندان ٹوٹ گیا۔ پتہ ہے خاندان ٹوٹنا شیطان کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان دن بھر کی جتنی شیطانیاں کرتا ہے، ان کی رپورٹ رات کو شیطان سمندر پر تخت بچھائے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے، وہ لیتا ہے، وہ دنیا بھر کے اس سے کام کروائے، وہ کبھی خوش نہیں ہوتا۔ جب ایک شتونگڑا آ کر یہ کہتا ہے کہ میاں بیوی میں نے تفریق کرا دی، تو شیطان کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتا ہے، اس کو بڑی شاباش دیتا ہے۔ میاں بیوی کی اکائی کسی سماج کی بنیادی اکائی ہوتی ہے، اگر یہ اکائی درست ہے تو پورا سماج درست ہے۔ یہاں انتشار موجود ہے، جو بچے میاں بیوی کی تفریق کے نتیجے میں ڈبل مائنڈ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی نارمل نہیں ہو سکتے، اب نارمل بچے ہوتے ہیں، انتہا پسند ہوتے ہیں، یا ادھر کے یا ادھر۔ تو سماج تباہ کرنے کا کام، تو لو کانوا یعلمون، انہوں نے یہ شادی بیاہ کھیل سمجھ لیا، یہ تماشا ہے، کوئی گڈا گڈی کا کھیل ہے، جب چاہے نکاح پڑھا دیا، جب چاہے توڑ دیا۔ ماں باپ اور اولاد کا رشتہ کھیل تماشا ہے،
کہ جب چاہا بچے ماں باپ سے چھین کر ریاست ذمہ دار بن گئی۔ آج جرمنی میں، امریکہ میں اور دوسرے یورپین ملکوں میں بچے چھین کر ریاست لے جاتی ہے، اور 18 سال کے بعد ماں باپ کے اثر سے آزاد کر کے سوسائٹی کے اندر بے روزگاری، ذلت، رسوائی، سڑکوں پر مارا مارا پھرنا سب کچھ پیدا کر دیتی ہے۔ کیوں؟ قانون تو بنتا ہے انسانی سماج کو بچانے اور اس کی یکجہتی قائم کرنے کے لیے، اس کی وحدت پیدا کرنے کے لیے، اور قانون ہی اس وحدت کو توڑ کر پارا پارا کر دے تو یہ لہو و لعب ہے۔ جو قانون انسانیت میں اجتماعیت پیدا کرتا ہے، خاندان کی یونٹی بناتا ہے، کسی ملک اور ریاست کے لوگوں کو ایک امن اور عدل میں پروتا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اور جو اس کو انتشار میں مبتلا کرتا ہے تو اس کے نزدیک یہ قوم، یہ ملک، یہ وطن، یہ ریاست، یہ محلہ، یہ سوسائٹی، یہ خاندان، یہ کھیل تماشا ہے۔ جب جی چاہ جوڑ دو، جب چاہ توڑ دو، جب جی چاہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے نام پر ان کو لڑاؤ، جب جی چاہتا ان کی جو اسلحے واپس لے کر پارٹیوں کو اکٹھا کر لو۔ پارٹیاں لڑ رہی ہیں مذہب کے نام پر، کہیں نسل کے نام پر، کہیں قوم پرستی کے نام پر، اور پھر جب سامراجی طاقتیں اور قوتیں چاہتی ہیں تو وہی شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی سارے ایک جگہ حکومت کے دسترخوان پر بیٹھ کر گلچھرے اڑا رہے ہوتے ہیں۔ یا کھیل تماشا ہے کوئی مذہب کی بات یا فرقے کی بات کرنا؟ جب جی چاہ توڑ دو، جب چاہ جوڑ دو، یہ لہو و لعب ہے۔ یہ ہے اس آیت کا مصداق۔ تو نہ گھر کھیل ہے، نہ ریاست کھیل ہے، نہ سیاست کھیل ہے، نہ معیشت کھیل ہے، نہ سماج کھیل ہے، نہ اجتماعیت کھیل ہے۔ ان تمام کو کھیل سے نکال کر خدمت انسانیت کی اساس پر، دین اسلام کے علوم کی اساس پر مربوط بنانا، یہی دنیا کے وہ امور ہیں، اس دنیا کی زندگی کے جو آخرت کے اندر کیا ہے آپ کے لیے کھیتی ہے۔ وحدت انسانیت پیدا کرنا، عدل پیدا کرنا، انسانی ضروریات کو پورا کرنا، انسانی مسائل کو حل کرنا، خاندانوں کی یکجہتی پیدا کرنا، یہی مزرعۃ الآخرہ ہے۔ یہ اب لہو و لعب نہیں رہتا۔ تو قرآن کہتا ہے علم حاصل کرو، دنیا کی زندگی کا بھی، اس کی ڈائمینشن کو بھی سمجھو، اس کی ساخت کو بھی سمجھو، اس کھیل کو بھی سمجھو۔ جو شیطان کے زیر اثر ہوتا ہے وہ لہو و لعب ہوتا ہے۔ اس نے سوسائٹی کو کھیل تماشا بنا دیا، اس نے سیاست کو، اس نے معیشت کو، اس کے سماج کو، اس نے ہر ادارے کو، عدالت بھی کھیل تماشا ہے، تعلیمی ادارہ بھی کھیل تماشا ہے۔ تعلیم کے نام پر داخل ہوتے ہیں بچے، لیکن وہ جہالت کی یونیورسٹیاں ہیں جو نوآبادیاتی دور کا بیانیہ ان کے دماغوں میں انڈیلتی ہیں۔ کیا یونیورسٹی کھیل تماشا ہے؟ مدرسہ کھیل تماشا ہے؟ کالج کھیل تماشا ہے؟ نہیں، یہ انسانی اجتماعیت کی ترقی کے علوم سکھانے کا یہ مرکز ہے، کھیل نہیں ہے۔ اس نقطۂ نظر سے کہ دنیا کو جنت بنانے کے اہل علم، سائنسدان، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، مفتی، محدث، مفسر پیدا ہوں جو انسانیت کو امن دیں، عدل دیں، انصاف دیں، اور اس کے نتیجے میں آخرت کی کیا ہے کامیابی حاصل۔ یہ ہے ایک مومن کا بنیادی فریضہ۔ تو اس آیت کے تناظر میں اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر سمجھنا، اس آیت سے جو غلط مقاصد اور اس کا جو غلط مفہوم رائج ہو چکا ہے اس کو چھوڑ دینا، اور جو صحیح راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، آیات کا سیاق و سباق سمجھا رہا ہے، یہ سورت کا بنیادی موضوع سمجھا رہا ہے، اس کے تناظر میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر کردار ادا کرنا، یہ پکا مومن ہے۔
یہ ایمان والا ہے، یہ ایمان والی جماعت ہے۔ ایسی ایمان والی جماعت کے بارے میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری فرماتے ہیں کہ تم دن بھر کے جو کام اللہ کی رضا کے لیے کرو اور ہو وہ مباح کام، تو وہ بھی عبادت تمہاری، وہ عبادت ہے، وہ کھیل تماشا نہیں ہے، وہ تو آپ ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، وہ دنیا داری نہیں ہے، وہ دین داری ہے۔ تو اس حقیقت کو سمجھنا اور اس کے مطابق علمی منہج کو درست کرنا، علم کی گہرائی کو سمجھنا، وہ قرآن چاہتا ہے لو کانوا یعلمون، کاش کہ تم صحیح علم حاصل کر کے اپنے قلب اور اپنے بدن کے عمل کو درست کر سکو، اس کو کھیل تماشا مت سمجھو، تاکہ دنیا کی کامیابی بھی ہو اور آخرت کی کامیابی ہو۔ اور یہی لہی الحیوان، یہ آخرت کا گھر کے نقطۂ نظر سے کام کرنا ہی اصل میں حیات ہے، اصل میں زندگی ہے۔ یہ زندگی، یہ ٹائم اینڈ اسپیس تو تھوڑی سی ہے، کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے آپ کو صحیح رخ پر ڈالنا، شعوری طور پر جد و جہد اور کوشش کرنا، یہ مسلمان جماعت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے تناظر میں اپنی ذمہ داریوں کو نبوی طریقۂ کار کے مطابق سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔